السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعرات کا دن ہے 27 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری 23 جنوری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ، اور سورہ توبہ کی سورہ توبہ کی 16ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان تترکو کہ تم چھوڑ دی جاؤ گے، ولما اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ اللہ نے الگ کیا، الذین ان لوگوں کو جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ولم یتخذوا اور نہیں انہوں نے پکڑا، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولا رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، ولا المؤمنین اور ایمان والوں کے سوا، ولیجہ دلی دوست، واللہ اور اللہ تعالیٰ خبیر اچھی طرح خبر رکھنے والے ہیں، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ معزز خواتین و حضرات، لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم بغیر امتحان کے، بغیر آزمائش کے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تک رب کائنات نے ایسے لوگوں کو الگ نہیں کیا، ممتاز نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے سوا کسی اور کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام جو تم عمل کرتے ہو ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ رب کائنات تم پر آزمائشیں ڈالیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نمایاں کر سکیں کہ پختہ عزم کس کا ہے اور کون ہے جو کہ چوری کھانے والا مجنوں ہے۔ اور رب کائنات نے ان لوگوں کو نمایاں نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو دوست نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر اور باطن جو ہے وہ تمہارا کھل کر سامنے آ جائے، جس طرح کہ سورہ عنکبوت کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، کہ کیا یہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ زبان سے کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا اور رب کائنات نے ان لوگوں کو نمایاں کر دیا جو کہ حق سچ کے راستے پر چل رہے تھے، سچے دل سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی نمایاں کر دیا جو کہ جھوٹ موٹ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اسی طریقے سے پیچھے سورہ آل عمران ہم پڑھ کر آئے ہیں 142ویں آیت مبارکہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، یہی الفاظ ہے، یہی مفہوم ہے۔ پھر اسی سورہ آل عمران کی 179ویں آیت مبارکہ ہے وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب، کہ رب کائنات ایمان والوں کو کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑیں گے کہ جس راستے پر وہ تم چل رہے ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نجس کو پاکیزہ سے الگ نہ کر دیں، اور رب کائنات اپنے غیبی امور جو ہیں وہ تمہارے اوپر نمایاں نہیں کرتے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے جب مسلمانوں پر جہاد فرض کیا
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی واضح کر دی، اور اس کا مقصد اپنے بندوں کا امتحان لینا ہے کہ کون اطاعت کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے، اور رب کائنات ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ تو یہاں پر رب کائنات نے یہ جو ہمیں بات بتائی ہے، یہاں پر عالمہ کا معنی جاننا نہیں بلکہ عالمہ کا معنی نمایاں کرنا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ دلی طور پر مخلص مسلمان کون ہے اور منافقت کے راستے پر کون چل رہا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفسیر کی طرف جایا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ام کے اندر حمزہ جو ہے وہ استفہام توبیخی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ام جو ہے یہ بل کے معنوں میں ہے، کہ کیا اس کے پیچھے یعنی بل جو ہے وہ پوشیدہ ہے، بلکہ اے ایمان والو کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ ایسا ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کے میدانوں میں اتاریں گے، اور جہاد جو ہے، قتال جو ہے، یہ دراصل ایک حد فاصلہ ہے اخلاص اور منافقت کے درمیان۔ جو منافق ہوگا وہ جہاد و قتال کا نام سن کر بھاگ جائے گا، جس طرح کہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، اور وہ دین کا نام بھی لیتے ہیں، دین کے لیے وہ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے سامنے جب جہاد کا نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا نام لیا جائے، ان کے سامنے یہ ذکر کیا جائے کہ بتاؤ اس وقت کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کا علاج کیا ہے، بتاؤ قبلہ اول جو یہودیوں کے قبضے میں سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو ان کے پاس بڑا سادہ سا جواب ہوتا ہے، او جی اس کے لیے دعا کریں۔ اگر دعاؤں سے کام چلتا تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، معزز خواتین و حضرات، کبھی میدانوں کے اندر اترنا نہ پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں کو نمایاں نہیں کیا جنہوں نے تم میں جہاد کیا، اپنی جانیں قربان کی، اور پھر اس جہاد کی بنیاد کیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ بھی وہی سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی سچی محبت ہے۔ کافروں کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ نہیں ہے، اور جس کے دل میں کافروں کے بارے میں نرم گوشہ ہوگا وہ یقینی طور پر جہاد و قتال کا نام سن کر بدکے گا، ڈرے گا، بھاگے گا، گھبرائے گا۔ میٹھا میٹھا اسلام ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ اسلام جس کے اندر خون بہتا ہے، وہ اسلام جہاں قربانیاں دینا پڑتی ہیں، وہ اسلام ہر ایک کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ معزز خواتین حضرات، تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ تفسیر المراغب وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ ایمان والوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا کوئی انسان زیادہ جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا امتحان اس پر لیتے ہیں، اور سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ میدانوں کے اندر اترنا پڑتا ہے، گردنیں کٹوانا پڑتی ہیں، خون دینا پڑتا ہے، لاشیں گرانا پڑتی ہیں، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں، مائیں اپنے بچوں سے ہاتھ دھوتی ہیں، بہنوں کے بھائی چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، جب جہاد و قتال ہوتا ہے تو منافقین پھر پیچھے ہٹتے ہیں، منافقین سازشیں کرتے ہیں، اور منافقین پھر مسلمانوں کو طرح طرح کے بہانے بنا کے جہاد سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔